بولے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 9۔ نحمده تبارک و تعالی ونصلی ونسلم علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واتباعہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذکروا یاد کرو نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، اے وہ لوگ ہو جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم جو تم پر ہوئی ہے، اذ جاءتکم جب آئے تمہارے مقابلے میں، جنود لشکر، فارسلنا علیہم ریحا پس چھوڑی ہم نے ان پر ہوا، وجنودن اور لشکر، لم تروہا جس کو تم نے نہیں دیکھا، وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ، بما تعملون بصیرا اس کاروائی کو جو تم کرتے ہو دیکھنے والا۔ میں آپ کو غزوہ خندق کا پس منظر بتا رہی ہوں، پھر میں شروع کرتی ہوں آگے انشاءاللہ تشریح ڈیٹیل سے اس کو سمجھیے۔ یعنی کہ آج کی جو آیات ہیں غزوہ خندق میں غزوہ احزاب کا ذکر آ رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں سب سے اہم معرکہ بدر کا تھا۔ 313 مسلمانوں کا مقابلہ 1000 کافروں کے ساتھ تھا۔ ظاہری طور پہ کامیابی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے حالات ایسے پیدا فرمائے کہ ان کمزور ضعیفوں کو ان طاقتوروں پر فتح نصیب ہوئی۔ 70 کافر مارے گئے، 70 گرفتار ہوئے، باقی بھاگ گئے۔ یہ رمضان المبارک 2 ہجری کا واقعہ۔ اس کے بعد 3 ہجری شوال کے مہینے میں غزوہ احد پیش آیا۔ اس میں ظاہری طور پر کافروں کا پلہ بھاری تھا، 70 مسلمان شہید ہوئے اور کافی زخمی ہوئے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس بھی زخمی ہوا، ایک دانت مبارک بھی شہید ہوا، لیکن باوجود اس کے کہ کافر میدان چھوڑ کر چلے گئے، چند میل کے فاصلے پہ حمراء الاسد کے مقام پر جمع ہو گئے اور ایک دوسرے کو کہنے لگے، کامیابی تو ہماری تھی، ہم نے ان کا صفایا کیوں نہیں کیا، کیوں آگے؟ ایک نے کہا کہ میں نے تجھے آتے ہوئے دیکھا، میں بھی آ گیا، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے تجھے آتے ہوئے دیکھا، میں بھی آ گیا۔ یعنی کہ بڑے پریشان پیشمان ہوئے اور چوتھے پارے میں موجود ہے۔ پھر حملے کا پروگرام بنایا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زخمی ساتھیوں کو لے کر چلے۔ پھر ان کو جب معلوم ہوا تو بھاگ گئے۔ غزوہ خندق 4 ہجری میں پیش آیا، اس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو کافروں نے عرب کے سارے قبیلے اکٹھے کیے، 10,000 صرف قریشی تھے، باقی کتنے تھے؟ بنو غطفان، بنو اسد، بنو بکر اور دیگر قبائل تھے۔ انہوں نے یہ سارا پروگرام خفیہ طریقے پر تیار کیا اور قبائل کو آگاہ کیا۔ قریش مکہ مکرمہ سے چلے، باقی راستے میں ساتھ ساتھ ملتے گئے، سب کو ملا کے ان کی تعداد 24,000 تھی۔ اس زمانے میں 24,000 کا لشکر بڑی بات تھی۔ اب چونکہ مخلوق زیادہ ہوگی اس لیے کہ ہمیں اس کی کوئی اہمیت معلوم نہیں ہوتی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو اس کا کوئی علم نہیں تھا کہ جب یہ لشکر مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو اطلاع ہوئی سخت سردی تھی۔ مدینہ طیبہ میں سردی خوب ہوتی ہے، مکہ مکرمہ میں گرمی ہی گرمی ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھیوں کو مسجد نبی میں بلا کر مشورہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، سورہ آل عمران کی آیت ہے نا، کہ اور اہم معاملے میں اسے مشورہ کریں، ان کی دل جوئی بھی ہو جائے گی اور کوئی صحیح رائے بھی قائم ہو جائے گی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دشمنوں کی تعداد کافی ہے، ہمیں چرواہوں اور اپنے ساتھیوں کے ذریعے معلوم ہوا، بتاؤ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں شہر میں رہ کے دفاع کرنا چاہیے، یہ بھائی جا کے کھلے میدان میں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے؟ نوجوان طبقے کی رائے یہ تھی کہ ہمیں ان کے ساتھ کھلے میدان میں لڑنا چاہیے۔ سمجھدار عمر رسیدہ حضرات خاموش تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نوجوانوں کی رائے کی قدر کرتا ہوں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ سردی کا موسم ہے، دشمن کے پاس خیمے ہیں سردی سے بچاؤ کے لیے، اور ہمارے پاس اس وقت کوئی انتظام نہیں ہے، کھلی جگہ پہ رات گزارنا بھی بڑی مشکل بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم باہر جاتے ہیں تو یہاں منافق بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، اور ہماری عورتوں کے سلسلے میں کوئی فتنہ نہ کھڑا کر دیں، لہٰذا دوسرے حضرات بھی اپنے رائے کا اظہار کریں۔ میری رائے ہے کہ ہمیں گھروں میں رہ کر اپنے اپنے انداز میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ بات طے ہو گئی۔
مدینہ طیبہ کے 3 اطراف میں درخت تھے، جگہ نشیب و فراز تھی، یعنی اونچی نیچی جگہ تھی، پتھر بھی تھے، درختوں کے پیچھے چند تیر اندازوں کے ہوتے ہوئے فوج اندر نہیں آ سکتی تھی، تو 3 اطراف خطرے والے تھے۔ چوتھی جانب سے دشمن یکبارگی حملہ کر سکتا تھا، اندر آنے کا شدید خطرہ تھا۔ اس خطرے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا کہ اس کے متعلق سوچو کہ دفاع کیسے ہو، تو سب خاموش تھے۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت ہمارے علاقے میں جب لڑائیاں ہوتی تھیں تو جس طرف سے دشمن کے داخل ہونے کا شدید خطرہ ہوتا تھا اس طرف ہم خندق کھود لیتے تھے، یعنی اتنی چوڑی کہ نہ بندہ اس کو پار کر سکے اور نہ گھوڑا چھلانگ لگا سکے، اتنی گہری کہ اس میں اتر کے دوسری طرف چڑھ سکے۔ تو بہرحال 10 آدمیوں کے ذمہ ایک ایک ٹکڑا لگایا گیا۔ بہرحال خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ اکرام نے خندق کھودی، پورا 1 مہینہ مطلب یہی ہوا، اکا دکا تیر اندازی ہوتی رہی، تو مگر کھلی جنگ کی نوبت نہیں آئی، اور مسلمان 3000 تھے، 24000 تک تنگ پڑ گئے، حالانکہ 3000 کی 24000 کے ساتھ کوئی نسبت نہیں تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کیسی نصرت فرمائی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لایا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی تھی، جس وقت آئے تمہارے مقابلے میں لشکر دشمنوں کی، اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی، پس بھیجی ہم نے ان پر ہوا اور ایسا لشکر کہ جس کو تم نہیں دیکھا ہوا، یعنی کہ ہوا ٹھنڈی تھی نا، اور اتنی تیز کہ ان کے خیمے اکھڑ گئے تھے، آگ بھی بجھ گئی تھی، ہانڈیاں بھی الٹ گئی تھیں، افراتفری پھیل گئی تھی، اور فرشتوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، انہوں نے سمجھا کہ مسلمان آ گئے، اب ہماری خیر نہیں۔ ابو سفیان اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہوئے تھے، اور اس نے اعلان کیا کہ واپس چلو، اب ہمارا کوئی بس نہیں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ان کاموں کا جو تم کرتے ہو۔ اِذْ جَاءُوكُمْ، جس وقت آئے تمہارے دشمن تمہارے پاس، مِن فَوْقِكُمْ، تمہاری بھلائی طرف سے، وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، اور تمہاری نچلی طرف سے، نیچے کی جانب سے، مدینہ کی شرقی جانب اونچی جگہ ہے نا، جبکہ مغربی حصہ نیچا ہے، دشمن دونوں طرف سے حملہ آور ہوئے۔ اور وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ، جس وقت تمہاری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، اور طرف سے پھر دشمن پر لگ گئیں، اس طرف سے آئیں گے اور کتنے آئیں گے، وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، اب حناجرہ حنجرۃ ان کی جمع ہے نا، ہنسلی کی ہڈی کو کہتے ہیں، اور پہنچ کے دل ہنسلی کی ہڈی تک خوف کی وجہ سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم خیال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں مختلف قسم کے خیال کہ ہمیں کامیابی ہوگی یا ان کو، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا ہوگا، تقدیر میں کیا ہے، تو ہم میں سے کتنے شہید ہوں گے، کتنے زخمی ہوں گے، کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا، اس طرح کے خیال تھے۔ ہنالک، اسی مقام پہ، یعنی ابتلی المؤمنون، آزمائش میں ڈالے گے ایمان والے۔ اب زلزلوا زلزالا شدیدا، اور زلزلہ طاری کیا گیا ان پر سخت زلزلہ، یہ زمین والا زلزلہ نہیں تھا بلکہ یہ حالات کا زلزلہ تھا۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جس وقت کہا منافق لوگوں نے، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور ان لوگوں نے جن کے دلوں میں کفر اور نفاق کی بیماری تھی، کیا کہا کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ، نہیں وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، الا غرورا، مگر دھوکے کا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے فتح ہونے کے بعد، یعنی کہ سوق بنو قینقاع، اور بنو قینقاع یہودی تھے، ان کا یہ بازار تھا نا، بڑا بارونق بازار تھا، تو آج کل اس مقام پہ کھجوریں بکتی ہیں، اور اس کا نام ہے سوق التمر، یعنی اس بازار میں کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ نے بدر میں فتح عطا فرمائی ہے، اس طرح قیصر و کسریٰ بھی تم فتح کرو گے، اور روم ایران پر بھی تمہاری حکومت ہوگی۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے خندق کے موقع پر ایک منافق جس کا نام طلحہ بن خالد اسدی تھا، اس نے کہا نا کہ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، ہم تو پیشاب استنجا کرنے سے بھی رہ گئے، یہ وعدے ہمارے ساتھ نرا دھوکہ ہے۔ اس نے کھلے طور پر یہ باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ جس وقت کہا منافقوں نے اور انہوں نے جن کے دلوں میں بیماری ہے، نہیں وعدہ کیا ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر دھوکے کا۔ فرمایا
اس بات کو بھی دھیان میں لاؤ تو وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، یعنی جس وقت کہا ایک گروہ نے منافقوں میں سے، اے یثرب کے رہنے والوں، لا مقام لکم، تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ نہیں ہے یہاں، فرجعوا، پس لوٹ جاؤ اپنے گھروں کو، دشمن بہت زیادہ طاقتور ہیں تو مورچوں سے گھروں کو بھاگ جاؤ۔ مدینہ طیبہ کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب کا معنی ہے نا ملامت۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کے قصے میں جب ان کے والد گرامی بھائی ان کے پاس آئے تو بھائیوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا نا کہ لا تثریب علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم پر کوئی ملامت نہیں، مطلب سمجھانے کے لیے آیت بتائی ہے نا۔ تو یثرب کا معنی ملامت کا ہے، اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام مدینہ منورہ رکھا۔ طیبہ بھی نام ہے، تو آپ بطور حکایت کے تو یثرب کا نام استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ یثرب کا لفظ مدینہ منورہ کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اجازت مانگتا ہے ایک گروہ ان میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقولون، کہتے ہیں، اِنَّ بُیُوتُنَا عَوْرَةٌ، بے شک ہمارے گھر بے پردہ ہیں، ان کی دیواریں نہیں ہیں، غیر محفوظ ہیں، ہمیں اجازت دو ہم گھروں میں رہ کر اپنی عورتوں اور بچوں کی حفاظت کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، ان کے گھر بے پردہ نہیں ہیں، محفوظ ہیں، خطرے والی کوئی بات نہیں ہے۔ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، یہ نہیں ارادہ کرتے مگر بھاگنے کا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دل برا ہو، نیت خراب ہو تو طرح طرح کے بہانے آتے ہیں۔ تو غزوہ تبوک میں رومیوں کے ساتھ لڑائی تھی، گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں، 1 مہینے کا سفر تھا، اور ترکوں کے زمانہ میں جو ریل چلتی تھی ان کا یعنی کہ 30 اسٹیشن ہوتے تھے۔ ان منافقوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر مختلف بہانے بنا کر اجازت لے لی۔ کسی نے کہا میری والدہ یعنی کہ بالکل قریب المرق ہے اور حرکت تک نہیں کر سکتی، اگر مر گئی تو اس کو دفنانے والا کوئی نہیں ہے۔ کسی نے اپنے غلام کو دھوڑایا، آ کر کہا کہ حضرت میرا غلام بھاگ گیا، پیچھے بے زبان جانور بھوکے پیاسے رہ جائیں گے، گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، ان کو چارہ ڈالنے والا، پانی پلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح ان کا یہ بھی بہانہ تھا کہ ہمارے گھر کھلے ہیں، بے پردہ ہیں، غیر محفوظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ غیر محفوظ نہیں ہیں، یہ صرف فرار چاہتے ہیں۔ یہ میں منافقوں کی بات کر رہی ہوں کہ بھاگنے کا ارادہ چاہتے ہیں۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور دخلت کی ضمیر مدینہ منورہ کی طرف لوٹتی ہے، جس کا ذکر اوپر یثرب میں آیا نا، مانا ہوگا اگر داخل کر دی جائے ان پر اس کے اطراف سے فوج، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان سے سوال کیا جائے کہ مسلمانوں کے خلاف فتنے کا، لآتوها، البتہ ضرور آئیں گے اس میں، یعنی مسلمانوں کے خلاف مدد دینے پر آمادہ ہو جائیں گے، اس سلسلے میں کوئی تاخیر روا نہیں رکھیں گے۔ وما تلبثوا بها الا يسيرا، اور نہ ٹھہریں گے اپنے گھروں میں مگر بہت تھوڑا، پھر ان کے گھر یعنی کہ محفوظ ہی محفوظ ہوں گے۔ یہ لڑائی چونکہ ان کی مرضی کے خلاف ہے، اس لیے یہ منافق بہانہ بناتے ہیں ہمارے گھر بے پردہ ہیں اور غیر محفوظ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔